رزق میں تنگی کیوں آتی ہے؟ آج کل ہر بندہ پریشان ہے، کاروبار بند ہے، بے روزگاری ہے، ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ہمارے رزق میں تنگی آتی ہے کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے بھائیو، 4 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر ان 4 باتوں پر آپ کو مکمل ایمان ہوگا، یقین ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں کبھی بھی تنگی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر ان 4 باتوں پر آپ کا ایمان نہیں ہوگا، یا 4 میں سے کسی ایک پر آپ کا ایمان نہیں ہوگا، تو شاید اسی وجہ سے آپ کی رزق میں تنگی آ رہی ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کا رزق لکھ دیتے ہیں، یعنی بندہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، 50,000 سال پہلے اس بندے کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کا خدا پر ایمان ہے، یقین ہے، تو پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کا رزق تو آسمانوں میں ہے، زمین میں تو ہے ہی نہیں۔ کیا معنی؟ یعنی فیصلہ تو صرف اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے نا۔ 2 چیز ہو گئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار، ہر مخلوق، زمین میں، آسمان میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں، بادل میں، بحر میں، نہر میں، ان سب کا رزق اپنا ذمہ لگا دیا۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ اللہ پر تو کوئی چیز واجب نہیں ہے نا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے اور رحمت ہے کہ قرآن میں ہے نا، جس کا یہ ترجمہ ہے کہ ہم پر واجب ہے ان سب کا رزق۔ 3 چیزیں ہوں گی، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یعنی رحم میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اور حکم کیا دیتے ہیں کہ اے فرشتے لکھو، اس بندے کا رزق لکھو کہ اس کو کتنا رزق ملے گا، اور دوسرا یہ بھی لکھو کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، تیسرا یہ بھی لکھو کہ اس کی موت کب ہوگی اور کہاں ہوگی، اور چوتھا یہ لکھو کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ یعنی ہر چیز لکھی جا چکی ہے۔ ابھی بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، باہر بھی نہیں نکلا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھ دی ہوتی ہے۔ تو اور یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں جو رزق ہے نا، ہم نے اس کو تقسیم کر دیا ہے۔ کسی کو ہم نے زیادہ دیا، کسی کو ہم نے اونچا کیا، کسی کو ہم نے نیچا کیا، اور فرمایا کہ اللہ چاہے بڑا دے، جسے چاہے اللہ کم کر دے۔ میرے بھائیو، یہ رزق ہماری قابلیت پر نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھو نا، کتنے بڑے بڑے علماء، کتنے بڑے بڑے علوم کے پہاڑ، وہ کھانے کے لیے بھی محتاج تھے، دولت کے لیے بھی محتاج تھے، کوئی گھر نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو اگر ہمیں اللہ کی ذات پر ایمان ہے اور اللہ کے فیصلوں پر اگر ہمیں یقین ہے، تو پھر پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے نا کہ انسان کو جیسے اس کی موت ڈھونڈتی ہے نا، رزق بھی ڈھونڈتا ہے۔ یعنی موت اس کو ڈھونڈتی ہے کہ اس کو کہاں پر مرنا ہے، وہی اس کو موت آتی ہے۔ رزق بھی اس کو ڈھونڈتا ہے۔ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس کو رزق پورا نہیں ملے گا۔ اب آخر بات یاد رکھنا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایسی پریشانی اور رزق میں تنگی آخر آتی کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اچھا خاصا کھا پی رہے ہیں، بڑے کام چل رہے ہیں، کاروبار میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، ہر طرف سے نفع آ رہا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال ذکر کی ہے، پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کا یہ ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بستی والے تھے، بڑے سکون، امن، اطمینان سے رہتے تھے، اور ان کو ہر طرف سے رزق آتا تھا۔ کیا معنی؟ یعنی کہ آسمان سے بارش برستی تھی، زمین سے پھل نکلتے تھے، کاروبار میں نفع ہی نفع ہو رہا تھا، ہر طرف سے ان کے رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ لیکن آگے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، نافرمانی کی۔ اللہ نے رزق دیا تھا کہ بندے میری اطاعت کرے، دولت، امانت کے بعد زنا میں، شراب میں، جوا میں، شباب کباب میں، ان سب چیزوں میں زندگی گزاری،
تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اللہ نے ان پر اپنا عذاب مسلط کر دیا۔ عذاب کیا مسلط کر دیا؟ ایک تو ان کا رزق بند کر دیا، بارشیں بند ہو گئیں، فصل ختم ہو گئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، ہاں ہر وقت کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، یہ سوچتا رہتا ہے۔ بندے گھر سے نہیں نکل سکتے، بچے اگر اسکول جائیں، ماں بیچاری گلیوں میں کھڑی رہتی ہے کہ میرا بچہ آ رہا ہے، کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا، دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے کہ خدا را یا اللہ میرے بچے کو صحیح سلامت میرے گھر آ جائے۔ یعنی یہ دو عذاب اللہ تعالیٰ اس بندے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ تو آپ مجھے یقین سے کہیں، ایمان سے کہیے کہ یہ دو عذاب آج ہم پر آئے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ رزق بند ہے اور ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن خود کہتا ہے، قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی سب سے وجہ یہ ہے کہ تم نے جو گناہ کیے ہیں نا، یہ انہی کی سزا ہے۔ اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی عذاب، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اس وقت تک نہیں آتی مگر جو تم لوگوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ رزق میں تنگی، یہ سارا پریشانی آپ کو کیسے ختم ہوں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب تک بندہ توبہ نہ کرے۔ اس لیے میرے بھائیو ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ جو پریشانی ہے، یہ جو بھوک ہے، یہ جو ڈر ہے، یہ سب اسی کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں شکر کرنے کے بجائے، عبادت کرنے کے بجائے گناہوں میں زندگی گزاری، اور اب ہم لوگ اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ گناہ کو کم گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ ہماری آخری حد ہے بربادی کی۔ ایک تو یہ کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، اللہ کی طرف وہ لوٹ ہوتا ہے، اللہ سے شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن ایک ہے کہ جو گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، فخر کرتا ہے کہ جی ہم تو انجوائے کر رہے ہیں۔ آپ شادیوں پر بڑے بڑے ہوٹلوں میں کیسے لوگ کیسے گناہ کر رہے ہیں، ایسے گناہ رہے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس ان علاقوں سے چھٹی کر گیا ہے۔ یعنی ابلیس بھی کہتا ہوگا، شیطان بھی کہتا ہوگا کہ اب میری یہاں پر کیا ضرورت ہی نہیں ہے، لوگ تو پہلے سے بھٹکے ہوئے ہیں، یہ تو اتنے بھٹکے ہوئے ہیں، یہ تو مجھ سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو ان سب کا علاج کیا ہے؟ ان سب کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کے دروازے پر آؤ، توبہ کرو اور آ کر گڑ گڑاؤ، اللہ سے مانگو، عاجزی سے مانگو۔ توبہ کرو گے انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں رزق میں تنگی ختم ہو جائے گی۔